آج ہم بانو قدسیہ کے بہت مشہور بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک زمانے میں متنازع بھی رہا اردو ناول راجہ گدھ پر بات کریں گے۔ جی یہ صرف کوئی محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ انسانی نفسیات، اخلاقیات اور خاص طور پر جو حلال اور حرام کا تصور ہے نا، جی ہاں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کا ایک بڑا پیچیدہ سا مطالعہ ہے۔ اور آج کی گفتگو کے لیے جو معلومات ہے وہ محمد منتظر مہدی کی تحقیق اور تجزیے پر مبنی ہے۔ بالکل، اور مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں ہے بلکہ مہدی صاحب کے تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ بانو قدسیہ نے آخر یہ گدھ جیسی غیر معمولی علامت کیوں استعمال کی، صحیح۔ اور اس کے ذریعے وہ ہمارے معاشرے، ہماری انسانی فطرت کے بارے میں کیا سوال اٹھا رہی ہیں۔ مہدی کا کام یہ دکھاتا ہے کہ یہ ناول صرف کہانی نہیں، یہ تو ایک طرح کا اخلاقی کتب نما ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا جو پس منظر ہے وہ لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے، جی اور مرکزی کردار ہے قیوم، ایک متوسط طبقے کا نوجوان جو شدید احساس کمتری کا شکار ہے، جذباتی طور پر بھی کافی غیر مستحکم ہے۔ ہوں اور وہ اپنی کلاس فیلو سیمی شاہ جو بہت ماڈرن ہے، خود اعتماد ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یک طرفہ محبت۔ جی، بظاہر تو یہ وہی جس کو بولتے ہیں کلاسک لو ٹرائنگل لگتا ہے، قیوم، سیمی اور پھر سیمی کا منگیتر آفتاب۔ ہاں، لیکن جیسا مہدی نے اپنی تحقیق میں واضح کیا ہے، بانو قدسیہ کا اصل فوکس یہ رومانس نہیں ہے۔ اچھا وہ اس کہانی کو استعمال کر کے ایک بہت بڑا کینوس پینٹ کر رہی ہیں، اچھا۔ جہاں پورا انسانی معاشرہ ہی گدھوں کی ایک سلطنت لگتا ہے، اور یہی استعارہ، یہ گدھ والا، یہی ناول کی جان ہے۔ یہ گدھ والی بات یہ واقعی چوکاتی ہے۔ گدھ جو مردار کھاتا ہے، اسے انسانوں سے جوڑنا، تو کیا مطلب؟ کیا بانو قدسیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سب کسی نہ کسی طرح گدھ ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مہدی کی تشریح اگر دیکھیں تو گدھ یہاں ان انسانوں کی علامت ہے جو حرام پر پلتے ہیں۔ حرام پر؟ جی، اور یہ حرام صرف پیسوں کی ہیرا پھیری یا ناجائز دولت نہیں ہے، اس میں ناجائز رشتے، غلط خیالات، یہاں تک کہ محبت میں جو ملکیت کا جنون ہوتا ہے نا، اوہ اچھا۔ وہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ناول کا نام ہی راجہ گدھ اسی طرف اشارہ ہے، وہ جو اس حرام خوری میں سب سے آگے ہے وہ راجہ ہے۔ تو پھر قیوم کا کردار وہ اسی حرام خوری کی مثال بجا کرتا ہے؟ اس کی محبت تو شروع میں بڑی شدید، بڑی پیور لگتی ہے، کیا وہ بھی حرام ہو جاتی ہے؟ مہدی کا تجزیہ یہی کہتا ہے، قیوم کی محبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جنون اور حسد میں بدل جاتی ہے۔ وہ سیمی کو ایک چیز کی طرح، ایک پوزیشن کی طرح حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہیں بانو قدسیہ وہ آپ کہہ لیں جرأت مندانہ نظریہ پیش کرتی ہیں، جسے مہدی خاص طور پر نمایاں کرتے ہیں کہ حرام ذرائع سے حاصل کی گئی کوئی بھی چیز، دولت ہو یا جذبہ، وہ انسان کی روح کو، ذہن کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ یعنی قیوم کا جو ذہنی عدم توازن ہے وہ صرف نفسیاتی مسئلہ نہیں، وہ اسے روحانی آلودگی کا نتیجہ قرار دیتی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا اثر صرف جسم پر نہیں، سوچ پر، کردار پر بھی ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ تو گویا پاگل پن کو براہ راست روحانی بیماری سے جوڑ رہی ہیں۔ بالکل، اور مہدی نشاندہی کرتے ہیں کہ اپنے زمانے میں یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بلکہ متنازع خیال تھا۔ یقیناً رہا ہوگا۔ یہ نظریہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے فیصلوں کو دیکھیں، جو ہم کھا رہے ہیں، چاہے وہ مادی چیز ہو یا جذباتی، وہ ہماری روح کو بہتر بنا رہا ہے یا بیمار کر رہا ہے۔ یہ ناول ایک طرح سے ہمیں اپنی زندگی کے مردار کو پہچاننے کو کہتا ہے۔ اور نفسیاتی طور پر دیکھیں تو قیوم صرف ایک ناکام عاشق نہیں ہے، وہ شاید اس پورے طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے جو خواہشوں اور محرومیوں کے بیچ میں پس رہا ہے۔ جی ہاں، اور دوسری طرف سیمی ہے، آزاد خیال، مغربی تعلیم یافتہ، لیکن شاید وہ خود بھی اپنی شناخت کے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے۔ بالکل۔ مہدی کے مطابق ان کرداروں کے ذریعے بانو قدسیہ مشرق اور مغرب، روایت اور جدیدیت، مذہبی اقدار اور سیکولر آزادی، ان سب کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے اسے سامنے لاتی ہیں۔ تو یہ صرف قیوم اور سمی کی ذاتی کہانی نہیں، یہ ایک پورے معاشرے کی کہانی ہے جو اپنی سمت کھو رہا ہے یا تلاش کر رہا ہے۔ یہ ناول، جیسا میں بھی کہتے ہیں، ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا اجتماعی عکس نظر آتا ہے۔ اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ راجہ گدھ آج بھی اتنا ہی متعلقہ محسوس ہوتا ہے۔ طبقاتی فرق،
پدر شاہی پر سوال، نوجوان نسل کی بغاوت، اخلاقی الجھنیں، یہ سب مسائل تو آج بھی ویسے ہی ہیں۔ بلا شبہ مہدی کا تجزیہ اس کی جو لازوال اہمیت ہے اسے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ناول خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو تقدیر، انتخاب اور ذہنی سکون جیسے سوالات سے دوچار ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اعمال چاہے کتنے ہی ذاتی کیوں نہ لگیں، ان کے گہرے روحانی اور اخلاقی نتائج ہو سکتے ہیں۔ محمد منتظر مہدی کی تحقیق نے واقعی اس شاہکار کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور مہدی کا تجزیہ اسے مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قیام کی کہانی سے سبق لیتے ہوئے آج کے دور میں جہاں معلومات، رشتے، سب کچھ اتنی آسانی سے دستیاب ہیں، جی، ہم کون سی ایسی روحانی مردار خوری میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو بظاہر بے ضرر لگتی ہو مگر اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہی ہو؟ کیا ہماری لائکس، ہمارے آن لائن تعلقات، ہماری کامیابیاں، کیا یہ بھی انجانے میں حرام کے دائرے میں آ سکتی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔